الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو عالم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اور اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح قال الذین کفروا تو کہتے ہیں انکار کرنے والے للحق کی حق کے لیے لما جب آ جاتا ہے وہ ہم ان کے پاس ہاذا یہ سحر مبین ظاہر جادو ہے ام یا یقولون وہ لوگ کہتے ہیں افطراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو قل فرما دیجئے ان اگر افتریتہ اگر گھڑ لیا ہے میں نے اس کو فلا تملکون لی پھر نہیں اختیار رکھتے تم میرے لیے من اللہ اللہ کے عذاب آنے سے شیئن کچھ بھی ہوا عالم وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے بما اس کو جو کچھ تفیضون مشغلہ اختیار کرتے ہو تم فیہ اس کے متعلق کفا بہ وہ کافی ہے اس کے متعلق شہیدن بطور گواہ کے بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ اللہ تعالی بخشش فرمانے والا ہے رحم کرنے والا ہے قل کہہ دیجئے ما نہیں کنتو ہوں میں بدعن انوکھا من الرسول رسولوں میں وما ادری اور نہیں جانتا میں ما یفعل بی کیا ہوگا میرے ساتھ ولا بکم اور تمہارے ساتھ یعنی نہ میں اپنے متعلق جانتا ہوں نہ تمہارے متعلق وما ادری اور نہیں جانتا میں ما یفعل بی کیا ہوگا میرے ساتھ ولا بکم اور نہ ہی تمہارے متعلق ان اتبع نہیں پیروی کرتا میں الا مگر ما جو کچھ یوہا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف وما انا
اور نہیں ہوں میں الا مگر نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم بتاؤ تو صحیح ان کان من عند اللہ اگر ہو وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکفرتم بہ اور تم نے انکار کیا اس کا وشاہدہ اور گواہی دی شاہد نے گواہی دینے والے نے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علی مثلہ اس جیسی کتاب پر فآمن پھر وہ ایمان لے آیا واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ہے ظالم لوگوں کو۔ ان آیات مبارکہ میں قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب تلاوت کی جاتی علیہم ان پر یعنی اہل مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قرآن ان کو سناتے تھے، تو جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی کھلی ہوئی واضح آیات کی تلاوت کرتے قال الذین کفروا للحق تو وہ کافر حق کے لیے کہتے ہیں، حق سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، تو وہ قرآن پاک کے متعلق کہتے جب قرآن ان کے پاس آ گیا تو چونکہ قرآن پاک کے اندر ایک تاثیر ہے، وہ تاثیر اور اعجاز جو اس کا تھا، جو کشش تھی قرآن پاک کے اندر، اس کی وجہ سے قرآن کے متعلق وہ مکہ کے مشرکین، مکہ کے منکرین رسول اللہ اور منکرین قرآن کہتے ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے اس لیے یہ اثر کر رہا ہے۔ سحر اور سحر یہ لفظ مدت گزر جاتی ہے تو واضح نہیں ہوتے، تو یاد رکھ لو سین کے زیر کے ساتھ سحر کے معنی جادو اور سین کی زبر کے ساتھ سحر کے معنی رات کا آخری حصہ صبح، یہ بطور خاص یاد رکھیں۔ تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ جادو ہے۔ پھر جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، کہنے لگے یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے قرآن بنا کر یہ کلام بنا کر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہو کل، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کل آپ فرما دیجئے ان اگر افتریتہ اگر میں نے اس کو خود بنا لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے، اتنا بڑا کام اگر میں کروں کہ بناؤں کلام میں خود اور منسوب کروں اللہ تعالیٰ کی طرف، فلا تملکون لی من اللہ شیئا پھر تو مجھے اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچا سکو، تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ اگر اتنا بڑا کوئی جرم کرے اور اللہ رب العالمین کی اس پر پکڑ آئے اور اس کو کوئی بچا سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ هو عالم بما تفیضون فیہ تو کبھی یہ کہتے کہ یہ قرآن جو ہے وہ قرآن نہیں بلکہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے یہ بنا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جواب دیا ہوا عالم وہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے بما تفیضون فیہ جو تم باتیں قرآن حکیم کے متعلق کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا ہے، کبھی کہتے ہو یہ جادو ہے، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اور دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل موجود ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، تو قرآن حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ اگر تمہارا یہ الزام درست ہے کہ میں نے قرآن حکیم گھڑا ہے تو میں بھی تمہارے سماج کا ایک فرد ہوں، اگر میں ایک کلام ایسا بنا سکتا ہوں تو تم بھی بنا سکتے ہو، پھر تم بنا کر دکھاؤ، ایسی ایک آیت ایک سورت 10 صورتیں ایسی یا 10 آیتیں ایسی بناؤ، لیکن وہ ایسی آیات بنا نہیں سکے تھے، جانتے تو تھے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ضد کی بنیاد پر یہ الزامات لگاتے تھے۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم کافی ہے
یہ جو تم کرتے ہو الزامات لگاتے ہو ان الزامات پر اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی شفقت دیکھیں. یہ سب کچھ فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر اب بھی تم سدھر جاؤ اور چھوڑ دو یہ الزامات لگانے نبی پر کہ نبی اپنی طرف سے کلام بناتا ہے, جادوگر ہے وغیرہ وغیرہ, تو اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو اتنے بڑے الزامات لگانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا, تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں, قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما کنت بدعا من الرسل, کہ میں رسولوں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. ایسا نہیں کہ میں پہلا رسول آیا ہوں, بلکہ میں تو سارے رسولوں کے بعد آیا ہوں. مجھ سے پہلے جو ہے بڑی تعداد انبیاء علیہ السلام کی رسولوں کی گزری ہے. تو تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے وہ اللہ رب العالمین کے رسول تھے, اسی طرح میں بھی ایک رسول ہوں. یہ کوئی اجنبیت کی چیز نہیں, انوکھی چیز نہیں کہ جس سے تم حیران ہو جاؤ. قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل, نہیں ہوں میں رسولوں میں انوکھا. وما ادری, اور نہیں جانتا میں, ما یفعلو بھی, کیا ہوگا میرے ساتھ, ولا بکم, اور نہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ذرا سخت سی آیت ہے, یہ قرآن حکیم ہے, اور لفظ بلفظ ترجمہ آپ دیکھ لیں. وما, اور نہیں, ادری, میں جانتا, ما کیا کوئی, یفعلو ہوگا بھی میرے کو ساتھ, ولا بکم, اور نہ تمہارے ساتھ. دیکھیے اس سے کیا مراد ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر فرما رہے ہیں کہ تم مجھے مکہ میں رہنے دو گے یا یہاں سے نکال دو گے, تم میرا قتل کرو گے یا مجھے ترغیم ہوتا ہے, چونکہ طوفان تھا مخالفت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور تم اپنے اس مشن میں کامیابی حاصل کر سکو گے, یعنی میری مخالفت کے مشن میں, یا تم رسوا ہو جاؤ گے, ناکام ہو جاؤ گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. یہ ان دنیا میں کیا حالات پیش آئیں گے اس کے متعلق ہے. آخرت کے متعلق تو طے ہے کہ اہل ایمان کو جنت ملے گی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اور اللہ کے رسول اور اللہ کے انکار کرنے والوں کو جہنم ملے گی. تو یہ جو فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں میرے ساتھ آنے والے حالات کیسے پیش آئیں گے, تمہارا کیا ہوگا, اس کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں. آگے کیا, ان اتبع الا ما یوحى الی. ان اتبع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, ان اتبع, نہیں پیروی کرتا میں, الا مگر, ما یوحى, جو وحی کیا جاتا ہے, الیہ, میری طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا, بلکہ جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ دین وہی ہے کہ جو اللہ نے بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جو اللہ نے بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, دین وہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دین نہیں ہے. نبی بھی فرما رہے ہیں کہ میں وہی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وما انا, اور نہیں ہوں میں, الا مگر, نذیر مبین, کھلم کھلا ڈرانے والا. میرا کام ہے کہ کھول کے بات آپ کو بتا دوں, پھر اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے, ارأیتم, تم بتاؤ مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مکہ کے لوگ ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں, کبھی قرآن حکیم کو جادو کہتے ہیں. ارأیتم, تم بتاؤ مجھے, ان کان من عند اللہ, اگر
یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، تو یہ اصل میں بنی اسرائیل کی نسل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی یا حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اور ان میں ہزاروں ہزار انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی تمہاری ہی برادری میں سے، تمہارے ہی مذہب کے ماننے والوں میں سے ایسا فرد موجود ہے جو اللہ کی وحی پر ایمان لایا اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اس سے کون مراد ہے کہ ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے؟ ایک تو یہ رائے ہے علماء مفسرین کی کہ بنی اسرائیل کیا ہر وہ فرد مراد ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اظہار نبوت کیا، تو پھر وہ آپ پر بھی ایمان لے آیا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی تو دیکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ دیکھو ایسی ہی وحی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، علی مثلہ، تو انہوں نے اس وحی کو تسلیم کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ایسے میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی آئی ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اور تیسری رائے حضرات مفسرین کرام کی یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے کے عالم تھے آسمانی کتاب کے، یہودی علماء میں سے یہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شورا ہوا کہ بھئی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہیں شوق ہوا کہ اس بندے کو جا کر کے میں دیکھوں۔ تو صاحب بصیرت تھے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ پرانی آسمانی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق، آپ کے رسول ہونے کے متعلق بڑی واضح ترین پیشن گوئیاں ہیں کہ وہ اس خاندان کا ہوگا، اس شکل کا ہوگا، اس کے خلفاء اس طرح کے ہوں گے۔ ایک مستقل جو ہے وہ عنوان ہے اور اس پر کتاب ہے۔ ابھی جو سیرت انسائکلوپیڈیا چھپی ہے 11 جلدوں میں، اس میں بہت مواد ہے اس کے اوپر۔ تو عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، تو جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ آئے تو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور ایمان لیا۔ تو فرمایا تمہارا ہی ایک عالم جو ہے اس حقیقت کا اظہار کر چکا ہے، تو تم جو ہے انکار کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک ایسے ظالموں کو جو جاننے کے باوجود حق کو اختیار نہ کریں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نہیں دیتے۔